السلام علیکم، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں گوہر تاجک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ویب چینل۔ آج ساری رات نیند نہیں آئی، سو نہیں سکا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ جامعہ منظور الاسلامیہ کی ایک ویڈیو تو ہاتھ لگی اور وائرل ہوئی۔ اس کے بارے میں یہ خیال تھا کہ شاید یہ اسکینڈل ہے، یہ جھوٹ ہے، کیونکہ اس کے بعد اس مفتی کا اتنا بڑا بیان آتا ہے کہ وہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے کہ میرے ساتھ یہ فراڈ ہوا ہے، مجھے نشہ پلایا گیا ہے، مجھے یہ کیا گیا ہے۔ لیکن جب ایک کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد تیسری اور تیسری کے بعد چوتھی ویڈیو وہاں سے نکلتی ہے تو پھر یہ خیال گزرتا ہے کہ آیا یہ مدرسہ تھا یا یہ پورنوگرافی کا کوئی سینٹر تھا، پورن ویڈیوز جہاں پہ ریکارڈ ہوتی ہیں، کہ یہ وہ جگہ تھی۔ ہمیں تو بتایا جا رہا تھا کہ یہ شیخ القرآن تھے، شیخ الحدیث تھے، شیخ التفسیر تھے، عالم تھے، مفتی تھے اور جمعیت علماء اسلام کے صدر تھے۔ یہ تو اندر سے تو کچھ اور چیز نکل آئی۔ ایسی واہیات قسم کی ویڈیوز جس کو آپ دیکھ نہیں سکتے، آپ اکیلے میں بھی نہیں دیکھ سکتے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ اس شخص کی عمر، اس شخص کا گیٹ اپ۔ کاش میں اس شخص کو نہ جانتا ہوتا۔ انکار کر دیا، قرآن پہ ہاتھ رکھ دیا کہ میرے خلاف سازش ہوئی ہے۔ تھوڑا سا دل میں شک گزرا کہ ہو سکتا ہے سازش ہوئی ہو۔ لیکن ایک اور ویڈیو جب سامنے آئی اور اس میں باقاعدہ اس شخص کا انٹرسٹ تھا، اس میں شخص کہہ رہا ہے کہ جلدی جلدی کرو، میں نے جمعہ پڑھانے جانا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، کہ جلدی جلدی کرو، میں جمعہ پڑھانے جانا ہے۔ اس میں پشتوں کی آواز سنائی دی جا سکتی ہے، جس میں وہ پورا کلپ ہے جس کو آپ کسی بھی طریقے سے رد نہیں کر سکتے۔ پھر ایک اور آئی، پھر ایک اور آئی، پھر ایک اور آئی۔ تو پریشان ہو گیا کہ یہ جو کام ہے، جو اتنا خبیث اور ذلیل کام ہے، یا اس کے لیے اسلام میں گنجائش ہے؟ نعوذ باللہ۔ ممبر پہ بیٹھ کے تو نے کتنی گالیاں دی ہوں گی قوم لوط کو، تو نے کتنی مثالیں دی ہوں گی قوم لوط کی کہ یہ کتنا برا کام ہے۔ شک میں مبتلا کر دیا کہ ہو سکتا ہے نعوذ باللہ اسلام ان کاموں کی گنجائش ہو۔ شک میں مبتلا ہو گیا۔ اتنا بڑا ٹائٹل جس کے ساتھ لگا ہوا ہو، اتنے بڑے ٹائٹل سجا کے جو شخص یہ کام کرے، اتنی بڑی عمر کے ساتھ جو شخص یہ کام کرے، اس کے بعد شک تو پڑتا ہے نا جی۔ شک تو پڑتا ہے کہ جب ایک شخص اتنا برا کام کرنے کے بعد شاگرد کو کہتا ہے کہ جی جلدی کرو، میں نے جمعہ پڑھانے جانا ہے، تو ہمیں تو شک پڑ گیا نا کہ ہو سکتا ہے یہ کام کرنے کے بعد بھی جمعہ پڑھایا جا سکتا۔ جس میں ایک مولوی اپنے شاگرد سے کہتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نہانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں جلدی نہا لوں گا۔ ویڈیوز میں جو باتیں ہیں ان کی، جو مجھ سے تو بات کرنی بڑی مشکل ہو گئی ہے۔ کاش میں اس شخص کو نہ جانتا ہوتا، پھر میرے لیے مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن چونکہ میں اس کو جانتا ہوں تو مجھے زیادہ برا لگا، مجھے بہت برا لگا کہ جس کو ہم سمجھ رہے تھے، جو کچھ ہم سمجھ رہے تھے، وہ اندر سے کیا نکلا ہے۔ اب آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کسی کا اشتہار لگا رہا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ لیکن ایک افسوس، ایک درد ہے ضرور کہ اس شخص نے ممبر رسول پہ بیٹھ کے ان کاموں کی کتنی مذمت کی ہوگی۔ اس نے کہا ہوگا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اس نے کہا ہوگا، لوگوں کو بتایا ہوگا کہ زنا کے قریب مت جاؤ، اور وہ خود زنا کرنے کے بعد جمعہ پڑھانے کے لیے جاتا ہے۔ وہ خود ہاتھ میں اسلامی کتاب پکڑے ہوئے یہ کام کرتا ہے۔ وہ خود مدرسے کے اندر جہاں پہ قال رسول اللہ کی بات ہوتی ہے، جہاں پہ حدیث کی کتابیں پڑھی ہیں، جہاں پہ قرآن پڑھا ہوا ہے، وہیں بیٹھ کے یہ کام کرتا ہے۔ یہ اگر بات ایک ویڈیو کی ہوتی جس طرح کہ وہ بتا رہا تھا تو بات ختم ہو چکی ہوتی، لیکن یہاں سے تو پلندہ نکل آیا، ایک گند نکل آیا، ایک ایسا گند جس کی بدبو اگر اس کو کھولے تو اس کی بدبو پوری دنیا میں پھیل جائے۔ وہ ویڈیوز کو شیئر کرنا مناسب نہیں ہے، شاید کسی نے کی ہوں ویب کے اوپر، مجھے نہیں پتا، لیکن چونکہ میں نے دیکھی ہیں تو اس وجہ سے دماغ جو ہے وہ معاف ہو رہا ہے۔ اسلام کے خلاف اتنی بڑی سازش، اور اسلام کو اتنے بڑے پیمانے پہ بدنام کرنے کی سازش،
اگر یہ کام کسی تیلی مسلی کسی چمار چمور نے کیا ہوتا، اور کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں تھا، اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا. اگر یہ کسی چھوٹا موٹا قاری کا کام جس طرح ہوتے ہیں، اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. لیکن شیخ القرآن، شیخ الحدیث، مفسر کیا کیا، اور مفتی، اور 70 سالہ عمر اور سفید داڑھی، بڑا عجیب سا لگتا ہے ان ویڈیوز کو دیکھ کے، ایسے خوف آتا ہے. یہ کیا سین کیا ہے؟ تو سمجھ سے باہر ہو جاتا کام، جذبات پہ قابو رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. چلا گیا ہوگا، بھاگ گیا ہوگا، وہ نہیں مسئلہ. ہمارے ادارے کیا کر رہے تھے، مدرسے والے کیا کر رہے تھے، ہر چیز کو جو سونگنے والے لوگ ہیں وہ کیا کر رہے تھے. یہ آج سے تو نہیں ہو رہا، یہ تو ہو رہا تھا. یہ آج سے یہ کوئی ایکسیڈنٹل کام نہیں ہوا جس کو میں کہوں کہ ایکسیڈنٹل کام ہو گیا، غلطی ہو گئی، یہ مفتی صاحب سے غلطی ہو گئی اور اب یہ معافی مانگ لے گا. ایسا نہیں ہے. ویڈیوز کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ یہ کام ہوتا رہا ہے. اس میں اور کون کون ملوث ہے، کیا کیا کرتے ہیں مدرسے کی آڑ میں، مسجد کی آڑ میں، یہ ہمیں نہیں پتا. لیکن ضرور کوئی نہ کوئی اور بھی تو لوگ ملوث ہوں گے اس میں. اکیلا شخص تو یہ کام نہیں کر سکتا. ویڈیو بنانے والا شاگرد ہے، جس کی ویڈیو بن رہی ہے وہ استاد ہے، جگہ مسجد ہے، جگہ مدرسہ ہے. کتنے افسوس کی بات ہے. اسی چیز نے تو دماغ کو خراب کیا ہوا ہے. اگر یہ سب چیزیں نہ ہوتی، ان میں سے کوئی بھی ایک چیز نہ ہوتی تو دماغ شاید خراب نہ ہوتا. جذبات پہ قابو رکھنا بہت مشکل ہو گیا. کیا کریں، کہاں جائیں؟ اب کس کے اوپر ہم اعتبار اور یقین کریں؟ یہ اتنا بڑا کام ہو گیا. اتنے بڑے کام کے بعد خود پر سے اعتبار اٹھ گیا کہ شاید ہم ہی غلط ہیں. نعوذ باللہ، ہم مسلمان، شاید ہم اسلام کچھ ہے ہی نہیں. ایک ذہن میں خیال آتا ہے، ایک لبرلزم کی طرف خیال چلا جاتا ہے کہ یہ جو ہمیں ڈرایا دھمکایا جاتا ہے کہ اس طرح کرو گے تو اس طرح ہو جائے گا، شاید یہ غلط ہے. جب ان لوگوں کے لیے گنجائش ہے تو ہمارے لیے کیوں نہیں ہے؟ پھر گنجائش ہے تو انہوں نے یہ کام کیا نا. ہمیں تو بتایا جاتا ہے کہ جی یہ کرو گے تو ادھر جلائے جاؤ گے، ادھر دھمکائے جاؤ گے، ادھر مارے جاؤ گے تو فرشتے ماریں گے، ادھر آگ میں جلو گے. تو کیا لوگوں کے لیے گنجائش ہے جو اس طرح کے کام کرتے ہیں؟ بہت بڑا حادثہ ہے. اگر اس کو سوچا جائے نا تو بہت بڑا حادثہ ہے، چھوٹا حادثہ نہیں ہے. یہ اگنور کرنا اس کو مشکل ہو جاتا ہے. نہیں، بس اور کچھ کہنے کی ہمت اب نہیں ہے، کیونکہ ساری رات نیند نہیں آئی. اس جنجناہٹ میں اور اس سوچ اور پریشانی میں اپنے بھڑاس نکالنے کے لیے مجھے ویڈیو بنانی پڑی. کسی کا اشتہار نہیں میں لگا رہا کہ جو کام غلط ہے وہ غلط ہے، وہ ڈنکی کی چوٹ پہ بھی غلط ہے، وہ شاید کوئی بھی ہو. اس سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے کہ اگلا کون ہے، کیا ہے. مجھے ایک شخص نے لکھا ہے کہ تم نے کیوں اس طرح کے اوپر ویڈیو بنائی ہے، تمہارے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے، اور تم کون ہوتے اس طرح کی ویڈیو بنانے والے؟ تمہارے ساتھ تو نہیں اس نے کیا، میرے ساتھ کیوں کرے گا؟ وہ میرے ساتھ کیوں کرے گا؟ جو مکمل سسٹم ہے، جو چین ہے، وہاں پہ تو سب کچھ ہو رہا ہے. لوگوں کو ایسی بھی تکلیف ہوئی ہے، لیکن کیا ہو سکتا ہے؟ اب اس کے اوپر مزید بات کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے.